والصلاة والسلام على نبي المصطفى محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاهدين. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ مجدہ کے لیے سزاوار ہے جو کل جہانوں کا مالک و منشا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے، جو اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ السلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب، بزرگان دین، برادران اسلام. یہ اللہ کا شکر، بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عمر درازی عطا فرمائی اور رمضان کے پہلے عشرے کے اختتام کی طرف ہماری زندگی کو سنورنے کا موقع عنایت فرمایا. اور یہ عشر رحمت جو ہم پر سائے فگن ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی ہم پہ عنایت ہے اور کرم فرمائی ہے. عزیزوں اور بزرگوں، اب رمضان کے مہینے میں ہر ایک کے لیے اللہ نے خیرات کا دروازہ کھول رکھا ہے. اللہ کی نوازشات شاہدی کسی بندے پہ نہ پڑے، ہر ایک بندے کو اللہ کی رحمت وہی گھیری ہوئی اور اللہ جل مجدہ ہر ایک کو نواز رہا ہے. اب اس کی دستگیری ہر ایک کو اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے. عزیزوں اور بزرگوں، سارے جنت کے دروازے، آسمانوں کے دروازے ایک روایت کے حساب سے مفتوح ہے، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور جہنم کے دروازے مقفل ہیں. جیسے ہی رمضان سائے فکر ہوتا ہے، فرشتے ندا کرتے ہیں، یا طالب الخیر اقبل و یا طالب الشر اقصر. اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھو، اے شر پسند باز آ جا، جہاں ہے وہیں پر جا. عزیزوں اور بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی ہر دل نرم ہو جاتا ہے اور ہر ایک کی گفتار ایمانی جذبات سے لبریز نظر آتی ہے، اور ہر ایک کی اپنی رفتار احمد کی طرف مائل ہو جاتی ہے، اور ہر کوئی غم خاری کی طبیعت اور دبا لیا ہوا نظر آتا ہے، اور ہر ایک دوسرے کے ساتھ خیر خائی کا تاجر بنا ہوا نظر آتا ہے. یہ سب رمضان کی برکت ہے. عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں سلسلۃ الشیاطین، جیسے ہی رمضان سائے فکر ہوتا ہے شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے 70,000 فرشتے ہر روزدار کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں دعائے خیر کرتے ہیں، اور ہر اللہ کی مخلوق روزدار کے لیے دعائیں کرتی ہے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ روزدار کی روزے رہنے کی توا اور اس کی اس کوشش و سعی کو اتنا سراہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہر عمل کی جزا کا تعین فرمایا اور ہر عمل کی جزا کو اللہ نے بیان فرمایا. لیکن روزے کی بابت اللہ کا ارشاد ہے الصوم لی وانا اجزی بہ او اجزی بہ. دو بھی لفظ آئے کہ روزہ میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا یا میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے جزا کو اور اس کی بدلے کو اپنے ذمہ فرمایا. تو عزیز اور بزرگوں، سوچو
جو مقرر کر کے دے دیا جاتا وہ اور ہوتا ہے، اور جو خود حاصل دینے کے لیے تیار ہو جائے تو سوچو کہ کیا انعام ملے گا اور کیسا انعام ملے گا۔ تو یہ روزہ داروں کی فضیلت و عصمت و رفعت ہے۔ عزیز اور بزرگوں، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کے لیے ایک ہی چیز حائل ہمارے درمیان، ہمارے اپنے کی، ہمارے ساتھ رہنے والی ایک ہی چیز ہے، وہ ہے ہمارا نفس، وہ ہے ہماری ہوا، وہ ہے ہماری ہوا خواہش۔ اور اس کا سدباب کرنے کے لیے ہی، اس کو قابو کرنے کے لیے ہی، اس پر غالب آنے کے لیے ہی رمضان کے روزے رہے جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم اپنے نفس پہ غالب آ جاتے ہیں اور نفس مغلوب ہو جاتا ہے، شیطان کے لیے کوئی چیز بچتی نہیں۔ شیطان آسانی سے ہم پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، ہم پر قابو نہیں پا سکتا۔ تو اس کے لیے ہم موضوع پہلے سے ہی باندھے ہوئے ہیں، تقلیہ اور تحلیہ، کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رذیل خصلتوں سے معمور ہے اور رذیل خصلتوں سے ملی ہوئی ہے، اور وہ انسان کے اندر طبعی طور پہ ہوتی ہیں، ان کو نکال کر پھینکنا ہے، اس کو تخلیہ کہتے ہیں۔ اس میں سے 5 صفتوں کو جو رذیل صفتیں ہیں، تخلیہ کی ضرورت ہے، ہم نے بیان کر چکے ہیں۔ آج اس جمعہ میں ہم انشاءاللہ اور 6-7 چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بتائیں گے جو قرآن کی آیتوں سے اس کو ثابت کیا۔ یہ چیزیں نکالنی ہیں ہم کو، اور رمضان سے اچھا مہینہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو بتایا گیا کہ یاد رکھیے، جس کو دلیل بنا کے ہم پیش کریں وہ کیا ہے؟ قرآن۔ اور قرآن ہمارا منشور ہے، قرآن ہمارا دستور ہے، قرآن ہمارا قانون ہے، قرآن ہماری رہنمانہ خطوط دینے والی ایک ایسی سمجھیے کتاب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اور اس کتاب کی آیتوں سے ہم یہ بات کو تخلیہ اور تحلیہ کو سن رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پاکیزہ نفس، جس کو اللہ پسند فرماتا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور جس نفوس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے اور محبت سے دیکھتا ہے، وہ مزاج بنانے کے لیے، وہ مقام حاصل کرنے کے لیے ہم یہ 2 کام کرتا ہے، تخلیہ اور تحلیہ۔ کچھ صفات نکال کے پھینکنی ہے جو ہمارے اندر ہے، اور کچھ صفات اپنے اندر لانی ہے جو ہم میں پائی جاتی ہے مگر اس کو ہم استعمال میں نہیں لاتے، اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو تحلیہ کہتے ہیں۔ تو عزیز اور بزرگوں، اب تخلیہ میں جو آیت کریمہ ہم آج پڑھ رہے ہیں، 6ویں آیت، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ عَثِيمٍ، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے بلکہ مبغوض رکھتے ہیں کسی کافر کفر کرنے والے کو، جو قولاً کلمات کفر منہ سے بکواس بکے کفر نکالے، اور اسی طرح پسند نہیں کرتے کسی گناہ کا کام کرنے والے کو جو فعلاً کبائر گناہ کا مرتکب ہو۔ اللہ کو کوئی ناشکرہ گناہ گار پسند نہیں ہے اور نہیں بھاتا، بلکہ وہ نفرت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ گار سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ کی یہ مشیت، اس کی تباہ اور اس کا ایک اپنا مزاج ہے، اس کو اللہ کو بیان فرمایا، ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، کہ اللہ کوئی دغاباز ناشکرہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو وہ کسی خائن کو جو اس کی دی ہوئی قوت بیجا خرچ کرتا ہے یا اس کے احکام پہ تغلب و تصرف کرے، اور ناشکرے کو جو اس کی ربوبیت کو نہ پہچانے، شجر و حجر کو قابل الوہیت جانے، پرستش کر رہے اس کی پوج نہیں کرتا، درختوں کو دوست نہیں رکھتا، یعنی ان کا اللہ تعالیٰ مددگار بالکل نہیں ہے۔ اب آپ بولیں کہ پھر مددگار نہیں ہے تو یہ کفار اور مشرکین جو شرک کر رہے ہیں، شجر حجر کو مانتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، پھر جو سرمایہ دار ہونا حق ہونے کی دلیل، سرمایہ اتاب کا بھی ذریعہ بنتا ہے، حساب و کتاب کے لیے سخت ہوتا ہے، اور کافر کے لیے دنیا اللہ کے لیے فرما دیا جنت بنا دی گئی، اور مومن کے لیے ایک خیر خانے کی طرح ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، سمجھنے کی کوشش کرو، ابھی رمضان کا مہینہ پورے اختیار کا، آگے بتاؤں گا کہ پورا اختیار میں ہے سب کچھ، مگر ہم اللہ کے واسطے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ انشاءاللہ تحلیہ کے اندر یہ چیزیں آئیں گی، جو تحلیہ میں سب سے پہلے تقویٰ ہے، اس میں گفتگو ہوگی۔ پھر فرمایا گیا 8ویں بات، ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، اور مزید خدا کو کسی کو دغاباز خائن گناہگار سے محبت نہیں فرمائے۔
آگے ان کے خیانت کے ثبوت میں فرماتا ہے یستخفون من الناس، کہ وہ اس امر کو، اس معاملے کو لوگوں کے شرم یا ڈر کے مارے چھپاتے ہیں، مگر اس سے کیا ہوتا ہے ولا یستخفون من اللہ، وہ خدا سے نہیں چھپا سکتے، اس پر ہر راز اللہ پر کیا ہے منکشف ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھلا ہوا ہے، اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ پھر اس کا ثبوت یوں دیتا ہے وَهُوَ مَعَاهُمْ، مخلوق سے یہ خائن گناہ چھپاتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے۔ اگر اللہ سے شرم ہوتی تو ظاہر و باطن خباثت و گناہ سے بچتے رہتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، ان کو خبر کی ان اللہ معاہم، اللہ ان کے ساتھ ہے، سنگت میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر بندے کے ساتھ، یہ اللہ کی خصوصیت، اور بندہ اسے سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہاں تک پہنچ نہیں رہا ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ پھر فرمایا نبی بات ان اللہ لا يحب الخائنین، ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کار دغاباز کو پسند نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا للذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِيَاءَ النَّاسِ، فرمایا کہ بے شک اللہ جل مجدہ کو پسند نہیں آتا کہ اترانے والا شیخی مارنے والا، اور جو خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل سکھاتے ہیں، اور جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اور وہ جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کو صرف کرتے ہیں۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، جو لوگ یقیناً ایک صفت یہاں پہ وہ بات نہیں آ رہی ہے، یہ وہ بات نہیں ٹکرا رہی ہے جو لوگ سمجھیں گے کہ سرًا و علانیہ، نیک لوگ دکھا کے بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ مخلص ہوتے ہیں، ان کی نیت صاف ہوتی ہے۔ یہاں وہ لوگ جو دکھاتے اس لیے ہیں کہ ان کی تعریف ہو، چھپاتے اس لیے کہ لوگ مانگنے نہ آئے۔ یہاں نظریہ الگ، جس اس آیت کریمہ میں جن کی گفتگو ہو رہی ہے، جن کے بارے میں بابت کلام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ایسے لوگ جو بخل کے دہانے پر بیٹھے ہوئے بخیل ہیں اور پیسہ بچانا چاہتے ہیں، بیمار پڑتے دوا نہیں لاتے کہ پیسے کم ہو جائیں گے، بھوک لگتی ہے کھاتے نہیں پیسہ خرچ ہو جائیں گے، کسی کا شکار بناتے، ایک پہلی چائے پینا ہے تو کسی کا ویٹ کرتے، انتظار کرتے، آئے تو گفت و شنید میں مل کے اس کو چیبلا بولتے صاحب نام پہ بچے، ویسے کاما کرتے ہیں، آدھی پولیس چلتی نا ایسے پولیس میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ جو حرکت کرتے ہیں ایسے بخیلوں کا تذکرہ اللہ فرما رہا ہے کہ پیسہ چھپاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اپنی تعریف ہونے کے لیے داد و دہیش کے انداز میں اترا کے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں اس آیت کریمہ میں جو سر و علانیہ آیا ہے وہاں پر چھپا کے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور پھر لوگوں سے کوئی امید نہیں رکھتے، اللہ کی رضا کے خرچ چھپا کے اور دکھا کے اس لیے تھے کہ دوسرے لوگ ترغیب پا کر وہ بھی خرچ کریں، جذبے میں آئیں۔ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم کو دیتے ہوئے دیکھ کر دوسروں کو دینے کا شوق پیدا ہو، اشتیاق پیدا ہو، وہ بھی جذبے میں آ جائے، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ہاتھ میں رنگ ڈبا کے دینا اور لینا لگانا، یہ کرنا، یہ سب چیزیں سمجھیے بخل والی چیز، وہی جس میں اس میں آتا ہے۔ دکھا کے دینے کا مطلب نہیں دینے والے جو ہے معلوم ہے ان کو ساتھ کے جگہ پہ جا کے نہیں ذرا ساتھ لے گئے ان کے سامنے خرچ کر کہ کچھ دیے بھائی اللہ کی راہ میں، میرا زکوٰۃ ہے یا میرا صدقہ ہے، میرا خیرات ہے، تاکہ وہ دوسرا جو مالدار ہے وہ بھی ابھرے۔ یہ لوگوں کے لینے لگا کہ پورے محلے میں ایڈورٹائز ہو رہا، عجیب عجیب معاملات ہیں۔ بہرکیف یہ رذیل خصلتیں ہیں، ان چیزوں سے انسان کو خاص کر مومن کو اور خاص کر اللہ رسول کو چاہنے والے کو اجتناب کرنے کی چندہ ضرورت ہے۔ نفس کے اخلاق ذمیمہ رکھنے والے انسان تو دنیا پر اور دنیا کی لذتوں پر جو اتراتا ہے اور لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھ کر ان پر فخر کرتا ہے اور ہر کام اللہ کے لیے نہیں بلکہ دنیا کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، یاد رکھ کہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ ایک دن ایسا ہوگا کہ دنیا تجھ کو چھوڑ دے گی اور دنیا کو تو چھوڑ دے گا، جو کچھ دنیا کے دکھانے کا کیا ہے کام وہ یہیں پہ رہ جائے گا اور تو خالی ہاتھ خدا کی بارگاہ میں خدا کے سامنے حاضر ہوگا، کیا منہ دکھائے گا وہاں پر؟
ان اللہ لا یحب الفرحین، ان اللہ لا یحب الفرحین۔ اب 11ویں بات کہ اترانے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا۔ جو لوگ اتراتے مال کا جذبہ دکھاتے ہیں، لوگوں کے سامنے دوسروں کو بالکل گرے ہوئے سمجھتے ہیں، یہ خیال، یہ فہم ایمانداروں سے پہلے۔ ایمان والا کتنی بھی نوازش ہو جائے ایسا تصور نہیں باندھ سکتا۔ انہ لا یحب المتکبرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے پسند نہیں فرماتے۔ یہ چیزیں نکالنا ہے جو سن رہے ہو، جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، بھائی اللہ کے پسندیدہ ہونا ہے تو اس کی ناپسند والی ایک صفت بھی ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ باطنی بیماریوں کے مریض انسان، اگر تو اپنے عمل کی وجہ سے یا علم کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے یا نسب کی وجہ سے یا جمال کی وجہ سے اپنے دل میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور کچھ اپنے آپ کو سمجھ کے اترانے لگتا ہے، تو تیرے دل کے چھپے ہوئے بیماریوں میں سے یہ ایک مہلک بیماری، ایسی خطرناک بیماری ہے کہ اس کا مرض کا بیمار اپنے گناہوں کو یاد نہیں رکھتا۔ ایسا شخص کیا کر رہا، تکبر میں کیا بول دے رہا، کیا ایسے کیسے باتیں کر دے رہا، اس کو یاد بھی نہیں رہتا۔ پھر اس کا تدارک کیسے کرے گا؟ خوف خدا اس مرض کے دل کا نکل جاتا ہے۔ خوف خدا ہی نہیں رہتا اس کے دل میں۔ خوف خدا، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور خدا کے مطلب سے بے فکر رہتا ہے۔ اپنا مرتبہ خدا کے پاس ہونا سمجھتا، ذہن میں رہتا ہے میں بہت بڑا مرتبے والا ہوں، نمازی ہوں، خطیب ہوں، علم والا ہوں، یہ ہے میرے پاس، وہ ہے میرے پاس۔ یہ تصور غفلت، یہ دھوکہ، کیونکہ وہ جو سمجھ رہا ہے اس کی اپنی نفس کی سمجھ کا اس کے پاس ہے۔ ایمانی سمجھ، عقلی سمجھ اس کے پاس کارگر نہیں ہوتی، وہ کام کرتی نہیں، کسی کی نصیحت نہیں سنتا، اپنے کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ اگر علم کی وجہ سے تکبر کر رہا ہے اور دوسروں کو اپنے سامنے جانوروں سے سمجھ رہا ہے تو بڑی غلطی کر رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تو علم کیا پڑھا، مخلوق اپنے احسان کیا تجھے خبر نہیں کہ علم وہ ہے جس سے اپنے کو پہچانے، دین کا راستہ جانے، خدا کو پہچانے، آخرت کو معلوم کرے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو خدا سے حجاب بنتی ہیں، اللہ کے درمیان میں رکاوٹ بنتی ہے، اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، ان کو بھی جانے۔ جن چیزوں سے دل میں درد و محبت الہی اور عاجزی پیدا ہو ان کو معلوم کرے۔ یہ ہے علم۔ اے مریض انسان، اس علم کو تو پڑھتا ہی نہیں ہے، اور جو علم پڑھتا ہے اس سے بجز خود پسندی کے اور کیا پاتا ہے۔ عزیز اور دوستو، تعجب ہے ان حضرات پر، یقیناً ایک شریعت کا علم سیکھتے ہیں، قرآن کا علم سیکھتے ہیں، حدیث کا علم سیکھتے ہیں، پھر بھی ان کے اندر مثال عجیب سی پائی جاتی ہے کہ بے عملی ان میں بھر کے نظر آتی ہے۔ اور آج عوام سے زیادہ وہ اہل علم پر افسوس ہوتا ہے جو علم سے آراستہ ہونے کے بعد عملی زندگی کا دستور اپنے لیے قائم نہیں کرتے۔ تو عزیز اور بزرگوں، علم نافع ہے، علم نور ہے، علم کی بے پناہ فضیلتیں ہیں۔ علم آنے کے بعد کجیاں ختم ہوتی ہے، مگر ایسا ہوتا بعض لوگوں کے اندر نظر نہیں آتا۔ تو سمجھ لیں بارش تو پاکیزہ ہوتی ہے، مطہر ہوتی ہے، میٹھا پانی ہوتا ہے، مگر بارش ہونے کے بعد نباتات اپنے اپنے طور پر جب اس کو جذب کرتے ہیں تو وہ پانی اگرچہ کہ پاک میٹھا صاف پانی آسمان سے برستا ہے، مگر نباتات جس قسم کے ہوتے لیتے ہیں وہ اپنے رنگ میں اس کو سبو لیتے ہیں۔ اب کریلا اگر جذب کرتا ہے تو وہ کڑوا ہو جاتا ہے، سیب جذب کرتا ہے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ علم سیکھ رہے ہیں، یقیناً جس کے دل شفاف ہوتے ہیں، جو دعائیں لیتے ہیں بزرگوں کی اور جن کی تربیت ایک صالحین میں ہوا کرتی ہے، وہ ایک میٹھے پھل کی طرح ہوتے ہیں، خود بھی میٹھے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی مٹھاس دیتے ہیں۔ اور کچھ پھل کڑوے ہوتے ہیں جو بڑے بد کرداری اور بد اخلاقی اور بے نظمی سے علم سیکھتے ہیں، اور جب علم سیکھتے ہیں تو خود بھی بے عمل ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی بے عمل کی طرف دلواتے ہیں۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، یاد رکھو
کہ تفسیر و حدیث اس کے باطن کی قباحت کی وجہ سے نفع نہیں پہنچاتے. جو انسان خبیث ہوتا ہے، جیسے معدے میں جب قلب فاسد ہوتی ہے تو دوا بھی اس کا قلب کی صفت بن جاتی ہے اور نقصان اس کے لیے بننا شروع ہوتا ہے. نیک اعمال اور عبادت کی وجہ سے بھی تکبر پیدا ہوتا ہے. ایسا شخص یہ سمجھنے لگتا ہے کہ نجات مجھ کو ہی ہوگی، خدا کی رحمت اپنے ہی لیے خاص ہے، دوسروں کو نجات سے محروم سمجھتا ہے. اگر اپنے مخالف کو ایذا پہنچاتا ہے تو اس کو اپنی ہی کرامت سمجھتا ہے. جب علم و عمل اور عبادت کا یہی حال ہے تو مال و حکومت سے جس طرح تکبر پیدا ہوتا ہے وہ اس کے مقابل کم ہے، یہ اس سے بڑا ہوا ہے. جو عبادات پہ اترانے کے بعد اس کے دین جو تکبر پیدا ہوتا ہے، یہ حکومت کرنے والوں سے ہی بڑا تکبر ہے. اے تکبر کے مریض، یہ تیرے مرض کے اقسام ہیں. اس مہلک مرض کے علاج کے لیے تجھ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنے اول و آخر کو اور درمیانی حالت کو خوب سوچ کہ تو اس دنیا میں آنے سے پہلے کتنا ذلیل و حقیر تھا اور تو پھر تکبر تیرے لیے سزاوار نہیں ہے. تیری حقیقت کیا ہے؟ جب تو اس کو جان لے گا، اپنے عنصر کو سمجھ لے گا، اپنی حقیقت کو پہچان لے گا، پھر نجس ناپاک تو منی کا خطرہ تھا. تیری حقیقت کیا تھی؟ پہلے تو مٹی تھا، پھر نجس منی کا خطرہ بنا، پھر اس کے بعد ماں کے حیض سے تیری پرورش کی گئی، پھر تو گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے امر سے تیرے میں جان آئی. اب دیکھ تیری حقیقت یہ تھی اور اس حقیقت سے تو نکلا ہے، اور اس کے بعد یہ تکبر کا موقع ہے یا شرم و ننگا پن ہے. بے بسی کی درمیانی حالت کو سمجھ. کچھ نہ پوچھئے، بھوک پیاس اور بیمار، جاڑا گرمی، درد و رنج، ہزار وہ بلائیں میں پھنسا ہوا تھا، کسی وقت اطمینان نہیں. پرورش اس طریقے سے تیرا وجود آیا اور درمیانی حالت تیری اتنی بری کہ پیاس، بھوک سے، جاڑے سے تو تڑپنے والا، اور معلوم نہیں کب مرتے ہیں اور کب اندھے ہوتے ہیں، کب ذہن کام کرنا چھوڑ دے اور کب بیمار ہو جائے اور کب بھول جائے. نہیں معلوم کہ کس وقت تیری موت آ جائے. خود یہ خود دل میں آتا ہے کہ کوئی بات وہ سوچنے پر بھی دل میں نہیں آتی. ایسے عاجز ہو کر پھر تکبر شرم کی بات. عزیزوں اور بزرگوں، یقیناً یہ جو کیفیت، یہ جو خاکہ آپ کے سامنے پوچھا گیا ہے، یہ ہم سب پہ لاگو ہوتا ہے اور ہم سب کو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان فطرتاً ایسا ہی ہے. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کلام کو نقل فرمایا کہ وما ابرئ النفس، نفس سے کوئی بری نہیں، ان النفس لامارۃ، کہ بے شک نفس امارہ جو ہے برائی کی طرف. تو یہ جو لا یحب اللہ کی جتنی چیزیں بیان کی جا رہی ہے، یہ سب نفس امارہ کی آماج گاہ ہے، نفس امارہ کی پناہ گاہ ہے، اور اسی کے ذریعے انسان پروان چڑھتا ہے. انشاءاللہ کچھ ہمارا موضوع باقی ہے، اس کو تسلسل رکھا جائے گا. تو عزیز اور بزرگوں، یہ جو اوصاف جو رذیلہ ہے، جس کا تذکرہ ابھی ہم کر رہے تھے اور ابھی کچھ تذکرہ باقی ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ خصلت احسن خصلتیں جو تحریریہ میں آتی ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے. عزیزوں اور بزرگوں، رمضان کا موقع ہے، رمضان صاحب بگن ہے، اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ہر دم نہیں جیسا محسوس ہو رہا ہے. برا کی نہیں ہوتا، طاقتور سے طاقتور کو دم نہیں سمجھ رہا، حالانکہ غذائیں بڑھ گئی ہیں، عام کھانوں سے کھانے نوش کیے جا رہے ہیں، اور کیسی کیسی غذائیں کھا رہے ہیں. عام دنوں میں گھر میں ایک دو پھل لے آنے کے لیے سوچتے تھے، آج پھلوں کے انبار گھر آ رہے ہیں. نہیں معلوم مولا کہاں سے راستہ بنا دیتا ہے. یقیناً لا تحتسب، تم گمان بھی نہیں کرتے رمضان کا انتظام ایسا ہوتا. ہر کوئی دینے تیار ہے، شاہ خبریں آ رہی ہیں، سمجھ رہے ماشاء اللہ، کہ ہر طرف صفا بیت المال بانٹتا، وہ بیت المال بانٹتا، پھر سرمایہ دارہ بانٹ رہی، ہر طرف کسی غریب کے لیے ایسی کوئی مصیبت کے انبار نہیں ہیں جو ماضی میں ہو کرتے تھے. تو رمضان کا مہینہ سب کے لیے سہل و آسان بن گیا، اور نعمتیں اتنے ملنے کے بعد میں بھی، اتنا کھانے کے بعد سحری میں بھی ماشاءاللہ، افطار تو پوچھو لوگ، مسجد میں آ گئے تو یا تو کوئی محنت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، افطاری بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تشدیریہ مل جاتے ہیں.
اتنا زبردست کھینچے بعد میں بھی کمزوری محسوس ہوتی ہے، کیونکہ شیطان ہمارے ساتھ بولیے نہیں ہے، اور نفس اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ نہ ہم جماع کی طرف جا رہے ہیں، خواہشات کی طرف جا رہے ہیں، فحش کلام نہیں ہو رہا ہمارے سے، کوئی ایسے کام نہیں ہو رہے جس سے اندر نفس کو اکڑ مل سکے، اس کی اکڑ اکڑی سو یہ اثر ہے، نفس کی اکڑ اکڑی سو یہ اثر ہے، سمجھے؟ اب بھوک پیاس کے ذریعے بھی اس کو رکھ رہی، یہ اللہ تعالیٰ بظاہر دکھا ایسا اس کا حکم ہے، اس کے حکم کو بدل آ رہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے حکم دینے کے لیے ہمیں تیار کر رہا ہے۔ تو عزیزو سمجھے اس نعمت کو، اور اس عظیم نعمت کو سمجھے، اور اس کے حصول کے لیے اپنے آپ کو مستعد فرما لے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہی ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، مولا رذیل خصلتوں سے باز آنے اور اسے مبرہ ہونے کی توفیق و ہمت عطا فرما، مولا ہمارے اندر ہمارے دین کو جذب ایمانی عطا فرما جو تو نے صحابہ یاران محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے، تابعین طب تابعین کو عطا فرمائے تھے، مولا وہ جذبات ہم میں ابھار دے، مولا راسخ زندگی عطا فرما، راسخ ایمان عطا فرما، راسخ عمل عطا فرما، مولا ہمیں اپنا بنا لے، اپنے محبوب کا شیدائی بنا لے، مولا تیرے محبوب کے شیدائی نظر آئے، وہ کردار، وہ اعمال، وہ افعال، وہ اقوال ہمیں عطا فرما، اور اس میں استقامت عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نفع کریم طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔